ایک شخص چوراہے پر بیٹھ کر صدا لگا رہا تھا، اے لوگو، تم میں سے جو شخص بھی میری مدد کرے گا میں اس کو ایک ایسا عبرت ناک واقعہ بتاؤں گا جسے سن کر وہ عبرت حاصل کرے گا اور اپنی زندگی کے اندر وہ یہ کام کبھی بھی نہیں کرے گا۔ پھر یہ کہتا اور زاروں قطار رونے لگ جاتا۔ لوگوں نے جب اس کی یہ بات سنی تو لوگ کہنے لگے یہ تو مانگنے کا نیا ڈھنگ ہے۔ لوگوں نے اس کی بات پر توجہ نہ دی، لوگ ادھر ادھر جاتے رہے۔ وہ فقیر بیچارہ چند لمحوں کے بعد دوبارہ یہی صدا لگاتا اور زاروں قطار رونے لگ جاتا۔ تو اتفاقاً ایک شخص وہاں سے گزرا، اس نے فقیر کی صدا کو سنا تو اس کے دل کے اندر خیال پیدا ہوا کہ سنو تو صحیح، شاید کہ فقیر کوئی کام کی بات بتا دے۔ وہ شخص قریب آیا، اس نے فقیر کو 1 درہم دیا اور کہا کہ اللہ کے بندے اب وہ عبرت ناک واقعہ بتا تاکہ میں عبرت حاصل کروں۔ فقیر کہنے لگا اے میرے بیٹے، اب تو نے میری مدد کی ہے، تو اس بات کا مستحق ہے کہ میں تجھے نصیحت کروں۔ تو سن اے بیٹے، جو واقعہ میں تجھے بتانے لگا ہوں یہ میری زندگی کا حقیقی واقعہ ہے۔ پھر فقیر نے اپنی داستان شروع کی کہ اے میرے بیٹے، میں فلاں ملک کا وزیر ہوں اور اس ملک کا بادشاہ بڑا ہی ظالم و جابر تھا۔ وہ غریبوں پر ظلم کرنے میں خوشی محسوس کرتا، اپنے دوستوں پر ظلم کرنے میں خوشی محسوس کرتا، اپنے رشتہ داروں پر ظلم کرنے میں خوشی محسوس کرتا، بے زبان جانوروں پر ظلم کرنے میں خوشی محسوس کرتا۔ یعنی اس کے اندر حیوانی صفات کا غلبہ تھا اور وہ انتہائی ظالم و جابر تھا۔ جب میں اس کے ساتھ رہا تو میرے اندر بھی ظلم کی صفات پیدا ہو گئیں۔ اب میں بھی ظالم بن گیا، میں بھی لوگوں پر ظلم کرنے لگا۔ جب بادشاہ کو پتہ لگا کہ میرا وزیر بھی میری طرح ہی لوگوں پر ظلم کر رہا ہے تو بادشاہ کو بڑی خوشی محسوس ہوئی۔ اس نے مجھے دربار میں بلایا اور مجھے انعام و اکرام سے نوازا۔ جب اس نے مجھے انعام و اکرام سے نوازا تو میں اور لوگوں پر ظلم کرنے لگا تاکہ بادشاہ کی رضا اور بادشاہ کی خوشنودی مجھے اور حاصل ہو۔ اب جب میں اور بادشاہ ظلم کرتے جا رہے تھے تو ایک مرتبہ بادشاہ کے شیطانی ذہن کے اندر یہ خیال پیدا ہوا کہ ایک ایسا محل تعمیر کیا جائے جس کو حاملہ عورتیں تعمیر کریں۔ تو اس بادشاہ نے مجھے بلایا اور کہا کہ جاؤ ملک کے اندر اعلان کر دو کہ 1000 حاملہ عورتوں کی ضرورت ہے جو محل کو تعمیر کریں۔ وزیر نے اعلان کر دیا۔ اب بیچاری غریب، مفلس، نادر حاملہ عورتیں 1000 جمع ہو گئیں۔ وہ غربت کی وجہ سے آئی تھیں، وہ فاقہ کشی کی وجہ سے آئی تھیں، وہ مفلسی کی وجہ سے آئی تھیں، کیونکہ غربت انسان کو پتہ نہیں کیا کیا کام کرانے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اب وزیر نے ان 1000 عورتوں کو کام پر لگا دیا اور کہا کہ صبح سے لے کر شام تک تمہیں کام کرنا ہے۔ وہ فقیر کہنے لگا کہ میں ان کے سر پر ہی کھڑا ہو گیا۔ اب وہ حاملہ عورتیں کام کرنے لگیں، لیکن کوئی حاملہ عورت بھی اگر دکھ یا تکلیف میں بیٹھ جاتی تو میں اس کو بیٹھنے نہ دیتا اور کہتا کہ تم اپنے کام کرتی رہو اور چلتی رہو۔ میں اتنا ظالم تھا کہ کسی پر مجھے رحم نہیں آتا تھا۔ لیکن اے میرے بیٹے، ایک مرتبہ وہ ایک حاملہ عورت نیچے گر پڑی، مٹی جو اس کے سر پر تھی وہ بھی گر گئی اور وہ چیخ و پکار کرنے لگی کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے، مجھے درد ذرا ہو رہا ہے، نیا مہمان دنیا کے اندر آنے والا ہے، کوئی عورت آئے کہ وہ میری مدد کرے۔ تو میں اس حاملہ عورت کے سر پر پہنچ گیا اور میں نے کہا کہ یہ ڈرامے بازی بند کرو اور کام کرو۔ تو وہ کہنے لگی اے اللہ کے بندے، میں جھوٹ نہیں کہہ رہی، سچ بتا رہی ہوں، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، چند ہی لمحوں کے بعد دنیا کے اندر نیا مہمان آنے والا ہے، تو اللہ رب ذوالجلال کے واسطے سے میری مدد کر، کسی خاتون کو بلا تاکہ وہ میری مدد کرے، جب ولادت ہو جائے گی تو میں کام شروع کر دوں گی۔ لیکن مجھے رحم نہ آیا اور میں نے اس عورت پر رحم نہ کیا۔ میں اس کے ہاتھ کو پکڑ کر اٹھانے لگا، کھینچنے لگا کہ چلو تم کام کرو، بھلے ولادت ہوتی ہے تو چلتے چلتے ہو جائے۔ لیکن وہ بیچاری غریب عورت، مفلس، کمزور عورت اٹھ بھی نہ سکتی تھی اور وہ لیٹی لیٹی ہی چیختی رہی۔ تو مجھے غصہ آیا، میں نے کیا کیا، ایک بڑا سا پتھر اٹھایا اور اس کے سر پر دے مارا۔ جب اس کے سر پر میں نے وہ پتھر دے مارا، اس عورت نے آسمان کی جانب نگاہ کی۔ اب اے میرے بیٹے، اب مجھے پتہ نہیں، اللہ جانے اس نے کیا اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کیا۔ میں تو غصے میں اس کو جب پتھر مارا اور میرے پاس قاصد آیا کہ بادشاہ تجھے محل کے اندر بلا رہا ہے۔ جب میں بادشاہ کے پاس پہنچا تو یہ خبر بادشاہ کو پہلے سے ہی پہنچ چکی تھی۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا
اور کہنے لگا تو نے صحیح کیا کہ اس کے سر پر تو نے پتھر مارا، اور مجھے کہا کہ اے وزیر آج میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں مچھلی کھاؤں، تم جاؤ فلاں دریا پر مچھلی پکڑنے والے بیٹھے ہوں گے، ان سے ایک مچھلی 2 مچھلی بڑی تازی لے کر آؤ تاکہ ہم ان کو پکا کر کھائیں۔ وہ وزیر کہنے لگا میں تو مچھلی لینے کے لیے چلا گیا، لیکن وہ عورت جس نے آسمان کی جانب دیکھا تھا اس نے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ایسی شکایت کی، کہنے لگی اے مالک الارض، میں تو غریب ہوں، میں تو اپنا بدلہ نہیں لے سکتی، لیکن یا اللہ تو ہمارا مالک ہے، ہم تیرے بندے ہیں، یا اللہ میں تجھ سے فریاد کرتی ہوں کہ اس ظالم بادشاہ کو اور اس کے دوستوں کو محل سمیت غرق و تباہ و برباد کر دے۔ جب اس مظلومہ عورت نے یہ صدا لگائی تو مظلوم کی پکار تو اللہ رب ذوالجلال فوراً سنتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظلوم کی بد دعا سے بچو، کہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے عرش کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ یعنی جب مظلوم اللہ کو پکارتا ہے تو وہ ہواؤں اور فضاؤں کو دعا چیرتی ہوئی، پہلے آسمان کو چیرتی ہوئی، دوسرے آسمان کو چیرتی ہوئی، حتیٰ کہ عرش تک پہنچ جاتی ہے، اور عرش پر پہنچ کر جب تک رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اپنی دعا کو قبول نہ کرا لے اس وقت تک وہ دعا واپس نہیں لوٹتی۔ تو اس مظلومہ عورت نے جب رب ذوالجلال کی بارگاہ میں فریاد کی کہ یا اللہ اس بادشاہ کو اور اس بادشاہ کے وزیروں کو محل سمیت ہی دفن کر دے، تو مالک کائنات نے آسمان سے ایک فرشتے کو بھیجا اور کہا کہ جا بادشاہ جس محل کے اندر بیٹھا ہے، اس کے خدام، اس کے سپاہی، اس کے ظالم وزیر بادشاہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو پر مار تاکہ وہ اوندھا بادشاہ کے اوپر جا گرے۔ اب وہ ملائک آیا، اس نے ایک ہی پر مارا، ایک ہی پر جب مارا تو تمام کے تمام سپاہی اس محل کے اندر ہی دفن ہو گئے، وہ محل ان کے اوپر ہی گر گیا، وہ تمام کے تمام مر گئے۔ تو وزیر کہنے لگا لیکن میں تو مچھلی لینے کے لیے روانہ ہو چکا تھا، جب میں ساحل سمندر پر پہنچا تو مجھے ایک مچھیرا نظر آیا، اس کے پاس 2 مچھلیاں تھیں، میں نے اس سے کہا کہ یہ مچھلیاں مجھے دے دو، تو وہ غریب شخص کہنے لگا کہ نہیں، میں تجھے تو نہیں دے سکتا، میں تو ان کو بیچوں گا تاکہ میں اپنے گھر والوں کا پیٹ پال سکوں۔ میں نے اس سے کہا کہ تو جانتا نہیں ہے کہ میں بادشاہ کا وزیر ہوں اور ہمارا بادشاہ کتنا ظالم ہے، اگر تو نے مجھے یہ مچھلیاں نہ دیں تو میں تیرا سر قلم کر دوں گا، میں بڑا ہی ظالم و جابر ہوں۔ تو اس غریب نے کہا کہ اگر تو ظالم ہے تو میرا رب بھی جبار ہے، میرا رب بھی قہار ہے۔ جب میں نے یہ سنا تو مجھے بڑا غصہ آیا کہ اس فقیر کی یہ حیثیت، اس غریب کی یہ حیثیت کہ یہ مجھے جواب دے۔ میں نے اس سے دونوں مچھلیاں چھینی، وہ کمزور سا تھا، میں نے اس کو 2 تھپڑ مارے اور وہ نیچے زمین پر گر گیا۔ اب میں نے مچھلیوں کو پکڑا اور لے کر آ رہا تھا تو ایک مچھلی نے میرے ہاتھ کی ایک انگلی پر زخم لگا دیا، کاٹ لیا۔ تو اب جب میں گھر پر آیا تو میری بیوی مجھ سے ناراض تھی، وہ کہنے لگی کہ اللہ کے بندے تو ایسا ظالم و جابر ہے کہ تو نے حاملہ عورت کے سر پر پتھر مارا اور اس حاملہ عورت نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، تو تجھے پتہ ہے کہ اس حاملہ عورت کی بد دعا کیسی لگی؟ لوگ بتاتے ہیں کہ تیرا بادشاہ اور تیرے وزیر دوست جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب محل کے اندر دب کر ہلاک ہو گئے۔ جب میں یہ سنا تو میرے دل کے اندر خوف ہو گیا، لیکن کیا ہو سکتا تھا، ظلم تو ظلم ہو ہی گیا۔ اب وہ عورت کہنے لگی، میری بیوی کہنے لگی میں تیرے جیسے ظالم فاسق فاجر کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اس نے اپنے بچوں کو لیا اور میں کے چلی گئی۔ اب میں گھر کے اندر تنہا تھا، میں نے مچھلی تو نہ پکائی لیکن میری انگلی کے اندر شدید درد ہونے لگا، حتیٰ کہ ایسا درد ہوا کہ پوری رات میں اس درد سے تڑپتا رہا۔ صبح کو میں حکیم کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ دیکھو میری ہاتھ کی انگلی کے اندر درد ہے، کیا وجہ ہے؟ تو حکیم نے دیکھ کر کہا کہ یہ تو انگلی کے اندر زہر پھیل گیا ہے، اس کو کاٹنا پڑے گا۔ میں نے کہا کہ کاٹ دو، اس نے ایک انگلی کاٹ دی لیکن درد ختم نہ ہوا۔ پوری رات دوبارہ میرے درد رہا، دوسرے دن بھی۔ جب میں دوبارہ حکیم کے پاس گیا تو اس نے کہا کہ اب تو پورا ہاتھ ہی خراب ہو گیا ہے، اب تمہیں ہاتھ کٹوانا پڑے گا ورنہ یہ زہر پورے جسم میں پھیل جائے گا۔ تو میں نے مجبوراً اپنے ہاتھ کو کٹوا دیا، لیکن ہاتھ کٹوانے کے بعد بھی درد ختم نہ ہوا، ایسا لگتا تھا کہ میرے ہاتھ میں آگ لگی ہوئی ہے۔ تیسرے دن دوبارہ جب میں حکیم کے پاس گیا
تو اس حکیم نے مجھ سے کہا کہ یہ زہر تو اور اوپر کی طرف چڑھ رہا ہے، اب میں تیرا ہاتھ کاندھے سے کاٹوں گا، اگر نہیں کاٹا تو یہ زہر پورے جسم میں پھیل جائے گا۔ اب جب اس نے میرا کاندھے تک ہاتھ کاٹ دیا لیکن درد ختم نہ ہوا، چوتھے دن میں دوبارہ حکیم کے پاس گیا اور کہا کہ اللہ کے بندے، میرے جسم کا تو درد ختم ہی نہیں ہو رہا، ایسا لگ رہا ہے کہ میرے جسم میں آگ لگ گئی ہے۔ تو جب اس حکیم نے میرے جسم کو دیکھا تو وہ کہنے لگا کہ بھائی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، اب مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ زہر تیرے پورے جسم کے اندر پھیل گیا ہے۔ جب میں نے یہ سنا تو میرے پیروں سے زمین نکل گئی اور میرے دل کے اندر دہشت پیدا ہو گئی۔ پھر میں نے کیا دیکھا کہ تمام دوست احباب تو میرے مر چکے تھے، بادشاہ ہلاک ہو چکا تھا، اقتدار پر دوسرے لوگوں نے قبضہ کر لیا، اور میں اپنی جان کے خوف سے وہاں سے نکل کر بھاگا۔ تو اب حالت یہ ہے کہ میں لوگوں سے بھیک مانگ مانگ کر کھاتا ہوں، اور میرا ہاتھ بھی کٹ چکا، میری زمین جائیداد بھی ضبط ہو گئی، میری بیوی بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ تو اے میرے بیٹے، یہ ظالم کی سزا ہوتی ہے کہ مالک کائنات ظالم کو کبھی بھی معاف نہیں کرتا، اس لیے کہ جو لوگوں پر ظلم کرتا ہے پھر مالک کائنات دنیا کے اندر اس کو عبرت کا نشان بنا لیتا ہے۔ اے میرے بیٹے، اگر تجھے عبرت حاصل کرنی ہو تو مجھ سے ہی عبرت حاصل کر لے۔ دیکھ، میں تیرے سامنے ایک وقت میں بڑا وزیر تھا، ظالم تھا، جابر تھا، لیکن اب دیکھ میں اس حال کے اندر ہوں۔ تو اس شخص نے کہا کہ اللہ کے بندے، چل، جس شخص سے تو نے مچھلیاں لی تھیں اس شخص سے تو معافی مانگ، شاید کہ تیری معافی ہو جائے۔ تو وہ شخص کہتا ہے، میں نے اس فقیر کو، اس وزیر کو لیا اپنے ساتھ اور ڈھونڈنے کے لیے ہم اس کے ملک گئے، ساحل سمندر پر پہنچے۔ اتفاقاً کی بات ہے کہ وہ غریب دوبارہ مچھلیاں پکڑ رہا تھا۔ جب ہم اس ملاح کے پاس پہنچے، اس مچھیرے کے پاس پہنچے اور اس کو ساری رویداد سنائی، ساری بات سنائی، تو اس کی آنکھوں سے بھی آنسو آ گئے۔ وہ وزیر، وہ فقیر اس مچھیرے کے پاؤں میں گر گیا اور کہنے لگا، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ اس فقیر نے جب یہ معافی مانگی تو مچھیرے نے ایک مرتبہ آسمان کی جانب دیکھا، ایک مرتبہ دوبارہ اس وزیر کی طرف دیکھا، 2-3 مرتبہ یہ عمل کیا۔ عمل کرنے کے بعد وہ کہنے لگا کہ اے وزیر، چلو میں تو تجھے معاف کرتا ہوں، لیکن جس حاملہ عورت کو تو نے مارا ہے وہ میری بیوی تھی، وہ تجھے بددعائیں دیتی دیتی ہی مری ہے، اب مالک کائنات کی بارگاہ میں تو جانے اور میری بیوی جانے۔ اس وقت بھی اس کو معافی نہ ملی۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ وہ فقیر، وہ وزیر تڑپ تڑپ کر مرا اور یہ کہتا ہوا مرا کہ ظالم کی یہی سزا ہوتی ہے کہ جو لوگوں پر ظلم کرتا ہے مالک کائنات اس کو دنیا کے اندر عبرت کا نشان بنا لیتا ہے۔ ان لوگوں کبھی بھی کسی پر ظلم نہ کرنا، اس لیے کہ اگر تم کسی پر ظلم کرو گے تو مالک کائنات تم سے انتقام ضرور لے گا۔